حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا. بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے. ایک نوجوان کو مسخری سوجی اور کہنے لگا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر و برداشت اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کیا اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں فکر انگیز مدنی پھول پیش کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں. تیکھے جملے کا یہ خلاف توقع حیران کن جواب سن کر وہ نوجوان چونکا اور کہنے لگا، بابا جی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کبھی کسی کو ملی ہے؟ فرمایا، بیٹا یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اور آج جب میں اس سے ہاتھ دھو بیٹا تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا. کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ عز و جل کی عبادت کرتا. آئے کاش میری جوانی کبھی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. پھر ایک آہے سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہا، افسوس صد افسوس، میں جوانی کی دولت لٹا بیٹھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. میں نے جوانی کی نہ قدری کی، اس وقت نیکی کی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی، اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے بستر پر سوتے گزر گئی. دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاز آئی نہ ذروں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے گرجتی، تاروں نے ہزار دانت پیسے. اب جب کہ بڑھاپا طاری ہو گیا تو صحت کمزور اور جسم لاغار ہو گیا. کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا، لیکن بڑھاپے کے سبب حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا. پھر وہ ضعیف العمر شخص اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا اللہ عز و جل کے فضل و احسان سے تم ابھی نوجوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ. کمر جھکنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح جوانی کو تلاش کرتے پھرو گے، لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا. کافی افسوس ملتے رہو گے، لیکن ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور حالات کا کس طرح سے سامنا ہوگا. بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا. اس حکایت سے یہ بھی پتا چلا کہ وقت کی ناقدری بالآخر ندامت لاتی ہے، خصوصاً ایام جوانی میں بے فکری، لاپرواہی اور ان حسین لمحات کی بے قدری بڑھاپے میں پچھتاوے کا سبب بنتی ہے. کیونکہ جن کی جوانی کا سفر گناہوں کی تاریکیوں میں گزرتا ہے، جب وہ بڑھاپے کے عالم میں نیکیوں کی روشنیوں کی طرف رخ موڑتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی کچھ کرنا بھی چاہے تو جسم و اعضاء کی کمزوری اور صحت کی خرابی حوصلے پست کر دیتی ہے. لہذا جب تک جوانی کی نعمت ہے اور صحت سلامت ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت اور اچھے کاموں کی عادت پر استقامت پانے کی کوشش کیجیے. اور اگر آج نیکیوں سے جی چرا کر بدیوں میں دل لگا کر ہمت و صلاحیت اور وقت کی نعمت گوا بیٹھے تو کل پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت کا پچھتانا اور افسوس سے ہاتھ ملنا کسی کام نہ آئے گا. وقت کی تیز رفتار دھار اب ہمارے لیل و نہار یعنی دن رات کو کاٹتی چلی جا رہی ہے. وقت کی لگام کب کسی کے ہاتھ آئی ہے اور وقت کی گاڑی سے
کون کہے کہ ذرا آہستہ چل، بس آج وقت کی قدر کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، ورنہ پھر گیا وقت یاد تو آئے گا مگر ہاتھ نہ آئے گا۔ میزان سنت جلد اول صفحہ 713 پر ہے، لغات کی کتب کے مطابق بالغ ہونے سے لے کر 30 یا 40 برس تک آدمی جوان رہتا ہے، اور 30 یا 50 برس جوانی اور بڑھاپے کے درمیانی وقفہ یعنی ادھیڑ، اور اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔